بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت میں جانے کا جو مسئلہ ہے، دیکھیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جماعت جس کے ساتھ آپ جانا چاہتے ہیں یا کوئی بھی شخص جانا چاہتا ہے، جسے ہم تبلیغی جماعت کہتے ہیں، تبلیغی جماعت بدعتی جماعت ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے، سنتی جماعت نہیں ہے، بدعتی ہے۔ دوسری چیز جہلا کی جماعت ہے۔ تو جاہل آدمی کیا سکھائے گا آپ کو؟ اور سبھی جہلا ہیں تو سب ایک دوسرے کو کیا سکھائیں گے؟ کوئی اگر عالم ہو تو وہ سکھائے تو ایک معقول بات ہے، اور عالم بھی سنت والا ہو جو حدیث پر عمل کرنے والا ہو تب تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر بدعت والا عالم ہوگا تو پھر وہ آپ کے دین کو تباہ کر دے گا، بدعت پہ لے جائے گا۔ آپ جتنی عبادتیں کریں گے آپ کی عبادتیں قبول ہی نہیں ہوں گی، آپ اللہ سے قریب آنے کی کوشش کریں گے، اب اللہ سے دور ہو جائیں گے۔ تو یہ تبلیغی جماعت سے تبلیغی جماعت کا منہج بھی اتنا خراب ہے، ان کا طریقہ، ان کا میتھڈ، کہ پھر آپ کو دیندار تو بنائیں گے مگر آپ کے دل سے منکر کا یا خرابیوں کی جو ایک نفرت ہونی چاہیے وہ ختم کر دیں گے۔ آپ کو انکار منکر کی عادت چھڑا دیں گے، وہ صرف معروف کا حکم دیں گے، کہیں گے بھائی لوگوں کو صرف نماز پڑھوا لو ہے، تو نماز پڑھوانے کے لیے حکم دیں گے، اور کہیں گے کہ نہیں برائی ابھی اس کو اختلافات میں نہ پڑھو، اختلاف کی بات کرو ہی مت۔ تو یہ منہج بھی ان کا خراب ہے۔ اچھا، ساتھ میں پھر وہ ان کے جو طریقہ ہے بیٹھنے کا، سیکھنے کا، سکھانے کا، عمل کرنے کا، وہ سب بدعت پر قائم ہے۔ وہ اجتماعی شکل میں درود پڑھتے ہیں، اجتماعی شکلوں میں ذکر پڑھتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں اجتماعی شکل میں ہیں، اور بہت ساری شکلوں میں وہ دعوت کے طریقے میں بھی جو انہوں نے طریقے نکالے ہیں کہ بھئی کچھ لوگ دعوت کا کام کرنے جائیں، لوگوں کو مارکیٹ میں دکانوں پہ بلانے جائیں، اور ایک آدمی مسجد میں بیٹھ کے دعا کرے ان کے لیے ہیں۔ تو یہ والی چیزیں بھی محل نظر ہیں کہ بھئی یہ طریقہ تو اللہ کے وسلم کا طریقہ نہیں تھا، نہ صحابہ کا طریقہ تھا۔ تو یہ سب طریقے من گھڑت ہیں، سمجھے کہ نہیں، جن کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ پھر چلے نکالنا یا 3 دن یا چلہ یا اس کے علاوہ مزید جو 6 مہینہ جو بھی ہے، یہ سب ان کے اپنے ایسے وہ طریقے ہیں جو شرعاً جن کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور پھر دعوت کے لیے پھر وہ کرتے کیا ہیں؟ سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ وہ آپ کو اپنے گھر سے لے جائیں گے نکال کر کے۔ اب اگر مرد جاتا ہے دعوت کے کام میں، مطلب مردوں والی جماعت میں، تو وہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ جاتا ہے اکیلا ایسے ہی۔ اچھا، یہاں پر ایک دوسرا، اگر عورت جائے گی تو کیا کرے گی؟ خاتون، اگر خواتین کی سوال خواتین کے متعلق ہوا ہے تو خاتون اگر جائیں گی تو پھر گھر برباد ہوگا ان کا، شوہر کے حقوق کون ادا کرے گا اور بچوں کے حقوق کون ادا کرے گا؟ اب اگر آدمی بھی نکل گیا، عورت بھی نکل گئی تو بچے رہ گئے۔ تو یہ سب مسائل بجائے اس کے کہ جو ہے گھر کا ماحول آپ کا دینی بنے، گھر کے اندر ایک افراتفری پیدا ہوگی، بچوں کی تربیت میں، عورت جاتی ہے تو شوہر کے حقوق ادا کرنے میں، سمجھے کہ نہیں۔ اور بھئی دیکھیے تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں بیعت النساء کرتے ہیں، سمجھے کہ نہیں، بیعت النساء، عورتوں والی بیعت ہے، وہ جو سورہ ممتحنہ میں ذکر ہے نا، عورتوں والی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، تو اس میں جو ہے جو بیعت کے الفاظ ہیں وہ والی بیعت کرتے ہیں۔ تو شروع کے وقت میں چونکہ مکہ کے دور میں جہاد فرض نہیں تھا تو مردوں سے یہ والی بیعت لی جاتی تھی، اور جب جہاد فرض ہو گیا تو یہ والی بیعت عورتوں کی ہو گئی جو ممتحنہ میں ذکر ہے۔ تو اب کیا ہے، تبلیغی جماعت والے آپ کو عورتوں کی بیعت کرا کے ان والے کاموں میں لے جائیں گے کہ عبادت کے لیے اور ریاضت کے لیے لے جائیں گے۔ تو ہوگا کیا کہ جس خاتون کو اللہ تعالیٰ نے جہاد پر جانے سے منع کیا، عمومی طور پہ قانون ان کے لیے حکم نہیں کہ وہ جا کے صفوف میں کھڑی ہوں اور جنگ کریں اور لڑائیاں کریں، بلکہ یہ مردوں کے لیے ہے، ٹھیک۔ ہاں اتنا ہے کہ وہ ضرورت کے لیے جائیں گی، علاج معالجے کے لیے، پانی پلانے کے لیے، کھانے بنانے کے لیے جائیں گی، لیکن عموماً فوج کی شکل میں نہیں جائیں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابیات نے پوچھا تھا یا رسول اللہ کہ مردوں کے لیے جہاد میں جانا ہے، ہمارے لیے نہیں ہے، تو آپ نے کیا کہا تھا کہ عورت اگر اپنی 5 وقت کی نماز پڑھے اور اپنے رب کے حقوق ادا کرے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے اور شوہر کے حقوق ادا کرے، اس کے مال میں، اس کی عزت میں، اس کے گھر میں اس کی حفاظت کرے، امانت داری سے کام لے، تو کیا ہوگا؟ اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے 8 دروازوں میں جس سے چاہے داخل ہو جائے۔
ہے تو عورت کے لیے اصل میں اس کے گھر میں رہنا واجب ہے کہ وہ گھر میں رہے، اور گھر کا ماحول ہمیں بنانا چاہیے کیسا؟ دیندار۔ ہم پہ فرض ہے کہ ہم مردوں پر بھی اور خواتین پر بھی کہ وہ گھر کے اندر ماحول بنائیں عبادت کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ قبرستان میں تو نماز نہیں پڑھی جاتی، نہ قرآن پڑھا جاتا۔ گھر میں نماز پڑھو نفلی، اور قرآن پڑھو، اور اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ بچے، خاتون ہوگی، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ان کے پاس ہوں گے، وہ اپنی ماں کو دیکھ کر کے سیکھیں گے۔ والد ہوں گے، بھائی ہوں گے، تو وہ بھی گھر میں جب نفل پڑھیں گے اور قرآن پڑھیں گے، ان کو دیکھ کر کے بچے سیکھیں گے۔ اور جب گھر کی تربیت ہوگی بچوں کے لیے، اور جب یہ ماحول تیار ہوگا، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ پھر تبلیغی جماعت کی ضرورت نہیں پڑے گی باہر نکلنے کے لیے۔ ہم نے تو سنت کو چھوڑ دیا تو تبلیغی جماعت جیسی بدعتیں ہمارے سروں پہ سوار ہو گئی۔ جب ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہی نہیں کیا اور طریقہ نبوی کو ہم نے اختیار ہی نہیں کیا، اور ہم نے جب اپنے گھروں میں اللہ کے دین کو نافذ نہیں کیا، اور ہمارے بچے جب بگڑ گئے، تو انہی بگڑے ہوئے کو ہم چاہتے ہیں کہ ان کو بھیج دے کہ جاؤ بھائی جماعت میں جا کر کے 40 دن کا چلہ لگا کے آؤ تاکہ تم دیندار ہو جاؤ۔ اور اب پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ زندگی بھر جماعتوں میں ہی گھومتا رہتا ہے، اور سارے کام چھوڑ دے گا، ساری دنیا سے غافل ہو جائے گا، اور پھر دوسروں کو بھی چاہے گا کہ وہ بھی پھرتے رہیں، گھومتے رہیں، اور دنیا کو، زندگی کو چھوڑ دیں، اور زندگی معطل ہو جائے، اور خالی جماعتوں میں ہی گھومتے رہو۔ اور بڑا مزہ بھی اس میں ان کو آتا ہے، دنیا بھر میں، ہندوستان بھر میں سفر کریں گے، اور باہر بھی جاتے ہیں، اور باہر والوں سے ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، تو یہ ایک تفریح کا بھی ذریعہ بن جاتا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے اس کے نتیجے میں کہ مرد جو ہوتا ہے وہ اپنی بیوی، اگر شادی شدہ ہے تو بیوی بچوں کے حقوق بھول جاتا ہے، اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو اپنے ماں باپ کے حقوق بھول جاتا ہے، نہ ان کی خدمت کر پاتا ہے، نہ خود ذمہ دار بن پاتا ہے کہ وہ روزی کمائے، روٹی کمائے، تاکہ اپنے بیوی بچوں کو، اپنے ماں باپ کو پال سکے، ان کے حقوق ادا کر سکے، بلکہ وہ صرف عبادت کے نام پر اور دعوت کے نام پر کھو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سنت پر قائم رکھے اور بدعتوں سے بچائے، اور ہم جب تک دنیا میں قائم رہیں وہ سنت پر قائم رہیں اور بدعت سے دور رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔